ترجمہ سورہ النساء آیت نمبر 15 سے رکو نمبر 3۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو سزا کے متعلق اور یہ عبوری ہے۔ یعنی گریجولی یہ کچھ چیزیں ہوتی تھیں، تو اسی طریقے سے عورتوں کے متعلق یا مردوں کے متعلق جو بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ ابتدائی کچھ احکامات آئے ہیں، اور اس کے بعد جو لب لباب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر توبہ کس کے لیے ہے، تو اس کی فلسفی سمجھائی گئی کہ توبہ تو اس کے لیے ہے جو انجانے میں یا جذبات کی راہ میں بعض اوقات وہ کوئی گناہ کر گزرے لیکن فوراً اس کو وہ متوجہ ہو جائے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وہ فوراً ان کو احساس ہوتا ہے اور اللہ کی جانب پلٹ آتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرے ہیں جاہل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس کے لیے دلیل بھی دے رہا ہوں، یہ جہالت کی ڈیفینیشن ہے۔ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، مطلب مان لو مجھے کسی چیز کی نالج نہیں ہے تو میں ان پڑھ ہوں، لا علم ہوں۔ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں غلط کام، تو اس پر میرا بڑی ڈھٹائی ہے، مطلب میں اس غلط بات کو دلیلوں سے ثابت کر رہا ہوں یا نہیں مان رہا ہے غلط، اس کو کہتے ہیں جاہل۔ اسی لیے قرآن میں کیوں کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مطلب یہ ہے کہ بھائی جب تم نے بھانپ لیا کہ یہ بندہ اگلا سمجھنا نہیں چاہتا بلکہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے وہ تو ہے غلط، لیکن یہ مانے گا نہیں تمہاری بات، حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، اس لیے کہو اسے قالو سلامہ کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی بہت اچھے، ٹھیک ہے، مطلب اپنی جان چھڑاؤ اس سے۔ جب نیتوں پر سے پردہ اٹھ جائے نا تو پھر وہاں بحث کرنا یوں ہی مطلب وہ بجائے خود بہت بڑی جہالت ہے۔ مطلب جب پتہ ہو کہ اگلے کی نیت کیا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے نا، کوئی کمنٹ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے تو اس کے جو ہے بولنے کے سٹائل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بحث کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جاہل وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو صحیح نہ ہو اور ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو وہ جاہل ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ یہ کہ جو انسان ہے، بہرحال انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، لیکن غلطی کا احساس ہو فوراً تو پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ توبہ تو بغیر گناہ کے بھی توبہ ہوتی ہے ہر حال میں، مطلب ہر دم انسان توبہ میں رہے، استغفار کرتا رہے، یہ نہیں کہ غلطی کی میں نے اب میں توبہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو پتا میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، بلنڈر کر رہا ہوں، مان لیجئے اب ہم گنواتے ہیں نا، رسمی روایتی تقریر نہیں ہے، سود ہے، اس پر دلیلیں دیں گے، بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے یہ۔ اب ان کے لیے ہے یہ بات، سمجھ رہے ہیں، جو سودی کاروبار میں ملوث ہوں، یہ نہیں کہ ہم سود کھا نہیں رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، بھائی ملوث ہے نا بھائی۔ اگر ایک بندہ دوسرے کا قتل کرتا ہے تو ایک سپورٹ کرنے والا ہے اس کو، قاتل کو، اس کو وہ کیا کہے گا کہ جناب میں نے قتل تھوڑی نہ کیا، قتل تو دوسرے نے کیا، میں صرف اس کو تلوار پکڑوا رہا تھا، گولیاں پکڑوا رہا تھا، تو وہ اس کو کیا کہیں گے ہم؟
ہاں یہ قاتل نہیں ہے، تو جناب تم اس کو زہر کھلا رہے تھے؟ نہیں میں نے صرف پکڑوایا تھا، میں سپلائی کر رہا تھا اس چیز کی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ، ہاں سود کے متعلق تو دلیلیں دیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نکاح ہے، ہاں انگیجمنٹ ہو گئی ہے 5 سال تک ایسے چلتا رہے گا۔ اب مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے نا نکاح اسلام میں جائز ناجائز کیا نکاح کے بارے میں، اس کے بارے میں ریلیشن شپ کے بارے میں وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سب کو پتا ہے۔ اب جو ہم نے اس کو پڑھیں، آپ ہم پھر سے پڑھیں کہ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کو پڑھیں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا، نادانی جذبات کی رو میں کر گزرا بندہ، وہ گناہ، مطلب انسان کی ڈیفینیشن گناہ کرے گا، غلطی ہوگی، لیکن اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، احساس ہوتا کہ نہیں بھائی یہ اب گناہ کس کو سمجھتے ہیں لوگ، یہ بھی سوچنے کا مسئلہ نہیں، گناہ کیا ہے؟ مطلب گناہ ہر وہ چیز گناہ ہے جو اللہ نے حرام کی، سمپل سی بات ہے۔ سود ناجائز ہے تو ناجائز ہے، اگر سود پر ہم دلیلیں دے بیٹھے تو گویا کہ ہم جان بوجھ کر وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ نادانی نہیں ہے، دانستن یہ، تو اس پر کون سی توبہ ہوتی ہے بھائی؟ تو یہ بات، یا فار ایگزامپل کسی چیز کے سود کے بارے میں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، مطلب ہوتا ہے نا کہ نہیں لا علم ہے بندہ، لیکن جب اس کو پتا چلے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، اسی وقت چھوڑ دے، یہ توبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر ہے، ٹھیک ہے، کس کو نہیں معلوم کہ بھائی اسلام میں یہ لیگل صرف نکاح کے بعد ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، فار ایگزامپل۔ ہاں جب پتہ چلے بھائی ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں صرف نکاح ہوتا ہے، نکاح جو ہے لیگل اور انلیگل کا مسئلہ ہے، اگر نکاح نہیں کیا تو یہ حرام ہے، نکاح کر لیا تو حلال ہو گیا، تو جب اس کو پتہ چلے فوراً نکاح کر لے، یہ ہے جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی حاکمیت کو دل و ذہن سے قبول کیا، نہیں پتہ کسی کو، اب بڑے تھوڑا یہ مسئلہ ہے فلسفے کا، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ سب سے بڑا شرک ہے تو توبہ کر لے فوراً، یہ ہے جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے مطلب جو میں یہ ٹرینڈنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں، یا دوسرا نکاح، کسی عورت کو یہ لگے کہ بھائی جو یہ بڑا بلنڈر ہے، حالانکہ ہے مسلمان، مرد کو لگے کہ یہ بھی بڑا بلنڈر ہے دوسری نکاح کا تو یہ بہت بڑا ہے، نہیں چلے گا۔ جب اس کو پتہ چلے اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے اور اس کے انکار اور اس پر پابندی لگانے کے نتیجے میں زنا کا جو ماحول ہے، بہرحال اس کی حکمتوں پر نہ جائیں ہم، اتنا اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ جو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے نا، تو بس اس کے بعد اس کا دل اور ذہن بالکل مطمئن ہو جائے، بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اگر ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہو اور کوئی جو ہے شادی شدہ کوئی بندہ آ جائے رشتے کے لیے تو ہم بہت ہی عزت کے ساتھ اس کی تقریم کریں گے، ویلکم کریں گے، پھر اپنی مرضیاں کریں، لیکن ہم بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اب یہ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ قرآن میں جن چیزوں کو کھولا ہے اس کے لیے ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو چیز حلال ہے حلال ہے، لیکن اگر گڑبڑ ہو کہیں، نہ ہمیں حلال کا معلوم ہو نہ حرام کا، لیکن جب پتہ چلے فوراً انسان جو ہے وہ اس لائن پر آ جائے جو لائن قرآن ہمیں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یہی ہے نا۔ دوسری کیٹیگری ہے، ہاں ان کے لیے کیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ توبہ کس نے کی وغیرہ، مطلب وہ اصل ساری باتوں کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو، ٹھیک ہے، اور حکیم و دانا ہے۔ اب ہے دوسری کیٹیگری، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے انسانوں کی، یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔
میں نے 2-4 بلنڈر گنوائے نا جو بالفعل چل رہے. ایک انسانی حاکمیت کو دل و ذہن سے قبول کر لو اور اس کے بعد جو ہے ڈانس فرماؤ, اللہ کو ہرا دیا, ٹھیک ہے نا. نہیں, تہجد نہیں ٹوٹے گا بھائی, اس ولایت میں کوئی آنچ نہیں آتی, ٹھیک ہے. ڈگری ہے بہت بڑے مطلب ولایت, وہاں مطلب ہم تو پہنچے ہوئے ہو. اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ, اس میں یہی فتویٰ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ حاکمیت کا مسئلہ. دوسرا وہی بات ہے, سود پر دلیلوں کی دلیلیں ہیں. یہ دوسری کیٹیگری ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں. کون سے گناہ اللہ نے حرام کیا تھا وہی کر رہے ہیں, اس پر دلیلیں ہیں. یہ جان بوجھ کر گناہ ہے. میں نے ابھی کہا کہ سود کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سود ہے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں. سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, بدکاری کرے. اور کسی گناہ پر اعلان جنگ نہیں ہے, گناہ پر. ہاں, زکوٰۃ کے چھوڑنے پر بھی وہ ہوئی, ان کے ہوا تھا. لیکن قرآن میں جس چیز کا تذکرہ ہے براہ راست وہ ہے یہی سود. اور اگر تم نے سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ 70 درجے ہیں, اور ہلکا جو ہے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا, ٹھیک ہے. کسی کو نہیں معلوم تھا وہ پلٹ آتا ہے. لیکن جو براہ راست معلوم ہونے کے باوجود بھی اس سودی کاروبار میں ملوث ہیں, وہ ہے کہ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب یہ احساس ہے کہ ہم مسلمان ہیں, احساس ہے, احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اب مرنا, اب یہ تو مولویوں کی تقریر ہے. مرنا مولویوں کی تقریر نہیں ہے. کوئی مذہب کو مانے نہ مانے, مرنے کو سب مانتے ہیں نا کہ موت آنے والی ہے. تو لگ پتہ جائے گا جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے, جب اسرائیل پہلی شکل دکھاتا ہے نا, تب جا کر وہ وصیتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ کرنا اور وہ کرنا, پردے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے بھائی ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. تو قناعت کرنی پڑتی ہے. ضروری ہے سودی کاروبار میں ملوث ہونا, جو کیٹیگوریکلی حرام ہے, بہت بڑا حرام. اس سے بڑا کوئی جو ہے گناہوں کی لسٹ میں ہے ہی نہیں کچھ. تو وہ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. برے کام, ایک تو سود ہے نا. اس وقت کون سود سے بچا ہوا ہے؟ بہت ہی اکا دکا, الا ماشاء اللہ بس. باقی بڑے بڑے فلاسفر اور سکولر اپنے آپ کو کہنے والے پڑھے لکھے بحث کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ایمان کی بات ہے, اس میں کوئی علم کی بات. میں نے وہی کہا, میں نے نہیں کہا بلکہ قرآن حدیث کہتی ہے. علم وہ ہے جو کچھ میں کرتا ہوں, دیٹس اٹ. یہ نالج ہے. باقی یہ انفارمیشن آج میں نے یہ بھی پڑھا نہیں, وہ پڑھا ہے کہیں. کتاب پہ لکھا تو کتاب میں لکھا ہے نا, تم بتاؤ تم کیا ہو. اب یہ سمپل سی بات ہے نا. یا کسی کو یہ کہ بھائی تم کیا ہو یا میں کیا ہوں, میں وہ ہوں جو میں خلوت میں ہوتا ہوں. جب میں اکیلا ہوتا ہوں موبائل فون لے کے نا, میں وہ ہوں. نہ میں مسلم ہوں, مطلب کوئی بھی بندہ, مطلب انسان کو, کوئی بھی انسان, مسلمانوں کی بات ہے جو بھی ہے, نہ انسان کیا, انسان وہ ہے جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے, بس وہ ہے. اب وہ کیا ہے, بس وہ اس کا تعارف ہے. ہاں مسلمان ہے تو ٹھیک ہے مسلمان ہے, وغیرہ جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے اصلی انسان وہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انسان جو کچھ کرتا ہے, ہمارے ذہن میں جو کچھ پکتا رہتا ہے, جو میری آپ کی پریکٹیکل لائف ہے, وہ میرا نالج ہے, وہ میری پرسنالٹی ہے, مطلب کل کائنات میری آپ کی وہ ہے. باقی سب یہ اس میں کیا رکھا ہے بحث میں؟ بھائی بحث میں ابھی بھی بڑے عزموں پہ کر سکتا ہوں, مذہب پر کر سکتا ہوں, اس پر کر سکتا ہوں, مطلب بحث میں کیا ہے رکھا ہے بھائی؟ نہیں اس نے تو قرآن پڑھا ہے, سینے میں ہے, محفوظ ہے, کوئی سینہ وینے میں قرآن نہیں ہوتا, یہ رٹا ہے. ابھی وہ رٹا کوئی بھی مار سکتا ہے, کلیئر ہے نا. ہاں میں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی, اس کو میں نے اپنی پرسنالٹی میں ڈالا, میری پرسنالٹی اس آیت کے مطابق ہے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ہے میرا اس آیت پر. یاد کرنے سے نہیں بھائی, یاد کرنا تو مطلب یہ رٹے کی بات ہے نا بھائی. اس کے سینے میں محفوظ ہے قرآن. مجھے بتائیے سینے میں قرآن محفوظ کس کے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ڈائریکٹ جو قلب پر نازل ہوتا ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کو، یعنی وہ جو ہے آب زمزم سے ہی ہے نا وہ دھویا گیا، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہوا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ میں ایک فلسفیکلی بات یہ کہہ رہا ہوں، یہ اکثر بیشتر آپ سننے میں آگے سینے میں اس کے قرآن محفوظ ہے، نہیں، وہ یاد ہے، وہ یاد کوئی بھی کر لیتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ منافقون ہے، وہاں منافقوں کی نشانی ہے اور بندہ وہی کام کرے جو وہ نشانی ہے، لیکن مجھے پورے سورہ منافقون یاد ہے۔ وہی بات سمجھ رہے ہیں، سورہ منافقون میں منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، یا وہ جو حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، لیکن یہ حدیث سینے میں محفوظ ہے، تو سینے میں مان لو کسی کے محفوظ ہے یہ آیت، لیکن 4 خصلتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ منافقون جو ہے وہ پوری سینے میں محفوظ ہے، کوٹ ان کوٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ساری نشانیاں اس میں ہیں سورہ منافقون والی، یا وہ مسجد زرار بنانے والوں کی ساری صفتیں کسی میں موجود ہیں، لیکن وہ سورہ توبہ پوری سینے میں محفوظ ہے۔ کیا تک بنتی ہے اس کی سینے میں محفوظ ہونے کی؟ وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ہے بھائی، یہ سب اب یہ وہ ہے نا، اس کے مسائل ہوتے ہیں، فلسفے گھڑے جاتے ہیں دنیا میں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت بڑی ضرب لگائی، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی تصدیق جو ہے وہ کی ہے خادم رضوی صاحب نے بھی، اور وہ ٹھیٹھ مولوی تھے بریلوی، اور اس کی بات کو انڈورس بھی کیا، آن بھی کیا، کس نے؟ رضوی صاحب نے۔ وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ۔ بس کرائٹیریا یہ ہے ہمارے پاس، قرآن بھی یہی کہتا ہے، علامہ اقبال نے، وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے منظوم، اور جو انٹلیکچوئل لیول پر انہوں نے باتوں کو کھولا ہے نا، تو وہ کہیں نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے ڈگری یا وہ مطلب ولایت شلایت، نہیں، قرآن اصول ہیں، ان اصولوں پہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اترتا ہے تو علامہ اقبال کے فتویٰ موجود ہے بھائی، اس کی تصدیق کی ہے رضوی صاحب نے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ کہ علامہ اقبال مفتی نہیں تھا، عالم نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو رضوی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی، فتویٰ ہو گیا نا کلیئر۔ کوئی فتویٰ ہی چاہیے کسی کو، تو رضوی صاحب سے بڑا عالم کون تھا؟ ہم اس کو مانتے ہیں، ان کے فتوے کو۔ اس ضمن میں علامہ اقبال نے جو بات کی اس کی تصدیق کی ہے رضوی صاحب نے، بات ختم ہو گئی، اتنا بڑا فتویٰ میرے آپ کے پاس۔ تو مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ سود کا مسئلہ تھا، ہم بتا رہے تھے کہ سود پر اب کوئی بھی شخص دلیلیں دے گا تو وہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے کہ توبہ، یہ گناہ کیے چلے جاؤ، برے کام کیے چلے جاؤ، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ وہی میں نے کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف کلا لو تعلمون علم الیقین۔ جب موت طاری ہوتی ہے نا اس دنیا میں کسی پر، تو پردے ہٹا دیے جاتے ہیں آخرت کے، وہ اسی دنیا میں ہٹائے جاتے ہیں بھائی۔ یہ اس کی جو آیت ہے اس کی بری سائنس ہے، مطلب یہ واقعہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت، جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کے وقت وہ توبہ کیوں کرتا ہے؟ مطلب توبہ کرنے کی طلب کیوں پڑتی ہے اس کو، میں توبہ کروں گا؟ وہ جو دنیا جس کو آخرت کہتا ہے قرآن بار بار، جس ہر پیج پر قرآن کے آخرت کا تذکرہ ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، ٹرانسینڈنٹل فلسفی، وہ یہ ہے آخرت، سمجھ رہے ہیں؟ موت جس پر طاری ہو جاتی ہے آخرت کے پردے بالکل ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ آخرت یوں دیکھتا ہے سامنے عین الیقین کے ساتھ، اس لیے وہ کہتا ہے اب میں توبہ کروں دیکھ کے۔ تو دیکھ کے تو کمال کیا ہے، 90% چیزیں میرے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، 10% چیزیں پردے غیب میں ہیں، یا 2 چیزیں، لیکن انسان کو ان 90% مادی چیزوں پر وہ غیب میں جو چیز تھی اس پہ یقین نہیں آیا،
اتنا بڑا جاہل ہو سکتا ہے کوئی؟ اور آلریڈی مسلمان ہے کوئی بندہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو یہ کہا جائے نہیں تم نے دیکھا ہے نا اب، تو یہ جو ایتھیسٹ کہتے تھے ہمیں دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے یا مانیں گے، مسلمانوں نے بھی وہی کہا ہمیں دکھاؤ تب ہم حرام حلال کو چھوڑیں گے۔ تو دیکھ کے کمال نہیں ہے، اندیکھا بھی نہیں، میں کہتا ہوں اندیکھا نہیں ہے وہ، آخرت اندیکھی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے، اتنی بڑی کائنات اور میں اللہ نے پیدا کیا، ایک چیز پیدا نہیں کر سکتا وہ؟ اتنی لاجک تو ہونی چاہیے نا۔ انویزیبل چیز کو پرکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر 9 چیزیں کوئی پیدا کرتا ہے ایک چیز پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو ٹیسٹ ہے بھائی، سمپل تک ہے نا یہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب وہ وقت آتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے آخرت کو، کیونکہ موت کے وقت وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تب کہتا اب میں توبہ کروں گا، بھائی میں نے دیکھ لیا کیا یہ، اللہ کہتا ہے اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے، نہ ان کے لیے توبہ ہے اور نہ جو گناہ کیے چلے جاتے حالانکہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو سودی کاروبار، کیوں گاڑی لی بھائی سود پر؟ جی ضرورت ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی لو سود پر، سودی کاروبار، حالانکہ سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے اسلام میں گناہ کی لسٹ میں؟ وہ سود ہے۔ وہی میں نے کہا سود کے 70 درجے، ہلکا ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، یا ہلکا گناہ ہے 70 درجوں میں سے گناہوں کے، سود کیٹیگوریکلی حرام ہے قرآن میں۔ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں سود کے متعلق پوچھا گیا سود کے متعلق کیا کہتے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل دی تھی؟ سیدھے سیدھے کہا نہیں کہ یہ حرام ہے، ہاں صدقہ ہے اس کو ہم نے حلال کر لیا، ایسا ہی فتویٰ ہے نا اللہ کا سورہ بقرہ میں، لیکن اس کے باوجود بھی دھڑلے سے دلیلیں دے رہے ہیں، کیا کریں نظام ہے پھر وہ ہے پھر یہ، اللہ کو معلوم نہیں تھا کسی صدی میں بینک سسٹم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے نا اللہ کو معلوم نہیں تھا، یا اللہ نے کسی چیز کو کمپلیٹ نہیں کیا، میں آپ کر رہے ہیں کمپلیٹ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہے وہ کوئی چیز ادھوری رہ گئی میں ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح کے مطلب میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میرے آپ کے اختیار میں ہیں، گورنمنٹ نے یہ ہم پر کوئی وہ بل پاس ہوا کہ تم نے سود لینا ہی لینا ہے ڈائریکٹلی، ایک ہے انڈائریکٹ ایک ہے ڈائریکٹ، میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں جان بوجھ کر براہ راست، کوئی پریشر ہے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ بھائی نکاح کوئی نہیں کرے گا پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں روز 10 سال ریلیشن میں، کوئی پریشر ہے نکاح کرنے پر؟ لیکن نہیں کریں گے، یہ ہے ان کے لیے توبہ نہیں ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، برے کام، اسلام میں سمپل برا کام وہ ہے جو حرام ہے، اسلام میں نکاح ہے بات ختم، یا دوسرے نکاح پر تیسرے پر چوتھے پر، یہ جو پروٹیسٹ ہے مسلمانوں کا خود کارے بد کریں خود لعنت بھیجے شیطان پر، سب سے بڑے لعنتی جو ہیں وہ کسی اور پر لعنت بھیج رہے ہیں، حالانکہ شیطان بیچارے کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو گناہ کرائے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ بھائی اس وقت ہم بھی کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اسی طرح شیطان بھی موٹیویٹ کر سکتا ہے کسی کو، لیکن موٹیویٹ ہونا میرا آپ کا کام ہے نا، کہ وہ زبردستی کرے گا، وہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں اختیار یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ایک تھا اللہ کا پروگرام ایک تھا ابلیس کا پروگرام، تو پروگرام دونوں واضح ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پروٹیسٹ اللہ نے اس چیز کو کیا کیا تھا، کھولا تھا بھائی جائز ہے، اس کی حکمتیں، جو چیز جائز ہے اس کے پیچھے حکمتوں کے سمندر ہوتے ہیں، بھائی آخری کلام اللہ کا کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی اس میں جو ان لاجک کو جس کی کوئی حکمت نہ ہو، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا مطلب اس کو کہتے ہیں زبان حال، مطلب میرا آپ کے جو پریکٹیکل دنیا ہے، عملی دنیا، مطلب عمل سے ہم نے یہ کہہ دیا، زبان سے نہیں عمل سے، کہ اللہ کی طرف سے بڑی غلطی ہو گئی اللہ میاں کو بھی، یہ ترغیب دی ہے قرآن میں کہ سود حرام ہے، شادیوں کے متعلق جلدی نکاح کرو یا نکاح میں آ جاؤ، انلیگل ریلیشن شپ اس میں مت رہو، یا دوسری شادی کوئی پسند آئے تو اسے نکاح کرو، ویسے جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن میں مت رہو، تو یہ بڑا گراں گزرا، اور تم پر دوسرے لوگوں پر سسرال والوں پر یا گھر والوں پر، مطلب یہ چیزیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے نا، اس کا مطلب میرا عمل آپ کو یہی کہتا ہے، لاش پہ اعلان ہوتا ہے فلاں بندے کا جنازہ اس وقت ہوگا، یہی ہے نا کل کائنات میری آپ کی،
لیکن جتنا ٹائم ملا تھا اس میں ہم نے یہی چاپلوسیں کی نا، بدماشیاں کی. اللہ نے جو چیز حلال کی تھی اس کو ہم نے کرنے نہیں. یہ چلنے والا نہیں. 21 صدی ہے. اللہ کو معلوم نہیں تھا پوسٹ ٹروتھ ایرا آئے گا، یا یہ 21 صدی میں یہ چیزیں جو ہے وہ چلیں گی. اللہ کو معلوم نہیں تھا. بھائی اس کا مطلب یہی ہے نا، کیوں نہیں اسلام کلچر بن پایا میرے آپ کے ہوتے ہوئے اس زمانے میں؟ ہم نے یہی کہا کہ نہیں، اسلام رواج کے قابل نہیں ہے. بھائی 21ویں صدی ہے، بھائی دنیا بہت آگے بڑھ گئی. یہی ہے نا. اسی کو کہتے ہیں توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اور نہیں جو ہے جو مرتے دم تک کافر ہے. مرتے دم تک یہ دو لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی سمپل سی بات ہے. اب ہمیں مرنے کا یقین نہیں ہے نا. ہمیں لگتا ہے کوئی سائرن بجے گا، کوئی پروٹوکول، کوئی لیٹر آئے گا وغیرہ وغیرہ، مطلب کچھ ہوگا تو پھر ہم مریں گے، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن موت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بغیر پوچھے آئے گی. یہ موت کو جو ہے وہ پردے میں رکھا ہے، کب آئے کب نہیں. تو اس لیے وہ سورہ آل عمران میں ہمیں بتایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. مطلب موت کب آئے گی؟ کبھی انسان کو کیا معلوم، لیکن جب بھی آئے گی اس کا مطلب ہر وقت ہر دم تیار ہو موت کے لیے. تو موت کے لیے تیاری یہی، اللہ نے جو چیزیں کھولی ہیں ہم بھی ان کو اسی طریقے سے سمجھیں اور مانیں کہ نہیں یہ جائز ہے. جو جائز ہے، جو حلال ہے ہم ان کو حلال سمجھیں اور کریں بھی. جو حرام ہے ان کو حرام سمجھیں اور چھوڑ دیں. بھئی یہ موت کی تیاری ہے. اور یہ ہے کہ ایک جماعت کی شکل میں رہیں اور اللہ کے پروگرام کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس کا ایک پورا نظام، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں. بس یہ موت کی تیاری ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب میرے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ اور چل سکتا ہے، اسلام بھی چل سکتا ہے نا. لائف سٹائل ہے نا بھائی. بس سمپل سی بات ہے، لائف سٹائل کو اپناؤ. ٹھیک ہے.